وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا میں اس تباہی بے عدالتی بے انصافی کا واحد راستہ یہی ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں، اور ان کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے ہے. کردار سازی کے ساتھ جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى فی هذه الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صلوات پڑھیے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہر ابتدا کی انتہا ہے اور بنیاد کی تکمیل ہے، اور یہ 7 دن بہت تیزی سے نکل گئے، اور یقیناً گلا صحیح ہے کہ عموماً ہم 9 دن کم از کم رہا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تاریخ کی جو گڑبڑ ہوئی اور ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا، ایک دن جو ہے دیر سے پہنچے. تو جو لوگ 4 سال 5 سال انتظار کر رہے ہیں ان کا گلہ یہ تھا کہ ہمارا شاہ پورا پڑیے، تو ہم 2 کے درمیان پھنس گئے تھے. بہرحال قدرت کا منظور یہی تھا کہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں یہ 7 دن رہیں اور دین کے جو افکار ہیں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے پہلے بارگاہ پروردگار میں سجدہ ریز ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آپ تمام سے ملاقات کریں اور دین کی یہ دین فہمی کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے
ان تمام خدمات کی قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کا فرداً جو شریک ہونے والے آپ لوگ، جو میری بہنیں، بیٹیاں، تمام افراد کا جو شریک ہوتے رہے اور اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ زینت ہیں، اور پھر میرے میزبان، اور میں بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ گھر کا پارٹ ہو چکا ہوں میں، کریم بھائی کی فیملی جو ہمیشہ سے ہوسٹ کرتی ہے۔ مولوی کو گھر میں رکھنا آسان کام نہیں ہے جی برداشت کرتی ہے مولوی کو، جو ہے بہرحال خدا انشاءاللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے، انشاءاللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس فیملی کا فرداً ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجا۔ گفتگو ہماری عدل الہی، ڈیوائن جسٹس سے متعلق ہے۔ ابتدائی دنوں میں ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی چیلنجنگ ٹاپک ہے، آسان نہیں ہے۔ جو باتیں ہوئی ہیں مقدماتی اور چند مثالوں کی ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرنا، اس میں گرو ہونا، اس کو سمجھنا آپ تمام کا، ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور اچھی کتاب ہے، اگر آپ لوگ پڑھ سکے تو وہ ڈیوائن جسٹس شہید مطہری کی انگلش میں ہے، اردو میں بھی آ چکی ہے عدل الہی کے نام سے، اس کو بھی پڑھیے۔ اور اس میں مچ مور ڈیٹیل ہے، اس لیے کہ تقریر ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے اور تحریر ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ بہترین پکچر نظر آئے گی۔ پہلی بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جس زمانے میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، یعنی جو انوائرمنٹ ہمارا ہے وہ دین سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے۔ بالکل ہم لوگ ایسی آگ میں ہیں جہاں پر چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے، اور دین ایک جنت کا نام ہے، دین ایک سکون کا نام ہے، اور اس آگ میں اس سکون کا پانا آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ بنیادی باتوں کی طرف توجہ کریں، روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت سے اپنی زندگی کو شروع کریں ترجمے کے ساتھ، اور دیکھیں کتنی تبدیلی آپ میں آئے گی۔ فکری تبدیلی، اس لیے کہ قرآن ذہن انسانی کو جھنجھوڑتا ہے اور سوالات کو ابھارتا ہے، اور جب جواب کی تلاش میں نکلتے ہیں تو سوائے در آل محمد کے پرسکون جواب کوئی دیتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی مقدمتاً جو ہے جبر و اختیار کی گفتگو کو چھیڑنا پڑا، وہ بھی تقریباً انکمپلیٹ ہی رہی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ٹاپک جو ہے آسان ٹاپک نہیں ہے کہ پری ڈیسٹینیشن اور چوائس پہ گفتگو کریں کہ آیا انسان روباٹ بن کر آیا ہے اس دنیا میں، یا یہ کہ وہ اختیار لے کر کے آیا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمیں ٹریننگ ہے، وہ رہنمائی ہے، یہ دو کے درمیان کا راستہ ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو پانا آسان کام نہیں ہے۔ نہ ہی اختیار ہے انسان کے پاس، نہ ہی مجبور ہے۔ پوری طرح سے اختیار بھی نہیں ہے، پوری طرح سے مجبور بھی نہیں ہے، درمیانی راستہ ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، ہمارے پورے اختیارات کو، چوائس کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ آپ پیرامیٹرز کو استعمال کریں، ترقی کریں، آگے بڑھیں اور پریشان نہ ہوں، اور یہ یقین کر لیں کہ آپ محنت کریں گے تو یقیناً اللہ جو اس میں برکتیں عنایت فرمائے گا۔ لیکن درمیان میں بعض وقت ہرڈلز جو آتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ عرفت ربی بفسق العظائم والنقد لہما مولا المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی۔ میں پروگرام بناتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض وقت تو میرے پروگرام کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ میں ان کنٹرول نہیں ہوں، کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً میں مختار ہوں، یہ جو کہتا ہوں میں کل یہ کروں گا، یہ میرا پروگرام ہے، پرسوں یہ کروں گا، بہت یقینی ہے، لیکن وہ پروگرام کو توڑنے والا جو ہے ذات پروردگار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان ایک راستہ ہے، نہ ہی پوری چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہی ہم لوگ روبوٹ بن کے آئے ہیں، بلکہ درمیانی ہے، اس میں مربوط رہنا اللہ سے یقینی ہے۔ میں زیادہ تر پاس کو جاؤں گا تو پھر تقریباً مجلس دیر ہو جائے گی۔ میں آج کنکلوژن میں دو طرف میں آپ کو قرآنی واقعات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں نتائج میں آسانی ہوگی۔
قرآن میں نے جیسے کہ بتایا کہ 286 کے قریب تقریباً 286 اسٹوریز ہیں. کاہے کے لیے اسٹوریز ہیں؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے. تمام اسٹوریز خدا چاہتا ہے ان کے ذریعے سے انسان ہدایت پا لے. اور یہ دعویٰ کرتا ہے قرآن کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے انسان کی رہنمائی کے لیے. جتنی چیزیں چاہیے اس میں موجود ہیں. تو میں آج جو ہے 2 پیریڈز کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تقریباً ایک ہی رسول، ایک ہی نبی کے زمانے کا قصہ ہے، لیکن ان قصوں سے، ان واقعات سے ہمیں اپنے آپ کی پوزیشن معلوم بھی ہوتی ہے. اور یہ جو بحث ہوتی ہے ڈیسٹینیشن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کیا ہم معین کر سکتے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے کہ تم جو ہے ہائی گول رکھو زندگی میں، بہت بڑے اچھے گول رکھو، اچھے مقاصد رکھو، اور اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں تو توفیق دے کہ ہم ان گولز پر ہم ثابت قدم رہیں. اور دا سیم ٹائم یہ یقین کر لیں کہ گول تک پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے، ہماری ذات نہیں ہے. اس لیے بہت ہی اچھا جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ کا، ما معذب بعمل ہستی ما معذب بنتیجے نیستی. ہمارا حکم دیا گیا ہے کہ عمل کرو، ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ نتیجے کی پریشانی میں مبتلا ہو. نہ، تم عمل کرو، انشاءاللہ نتیجے اچھے نکلیں گے. کبھی نتیجے پہ غور مت کرو، عمل کو آرگنائز کرو. صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرج. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا تھا، سب سے زیادہ ریپیٹیٹیو جو واقعات ہیں، ہمیں معلوم ہے ریپیٹیشن نہیں ہے، اس کے ہر ایک واقعے کے پیچھے ایک فلسفی ہے. تقریباً 136 ٹائم، 136 بار حضرت موسیٰ کا نام ہے قرآن میں. اور سب سے زیادہ جس نبی کا، جس رسول کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور سب سے زیادہ ظالم کا جو نام ہے وہ فرعون ہے. 75 بار فرعون کا نام ہے. یہ کیوں بار بار اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے؟ ایک بات تو میں سمجھ پاتا ہوں، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ انسانی معاشرے کو وارن کر رہا ہے، زائنزم، صہیونیت کی افکار کو پہلے سے سمجھو، اس لیے کہ یہی بھٹکانے والے ہیں، یہ ٹیکٹس ان کے سمجھو. بار بار تم ہم وارن کر رہے ہیں، جو بھی تباہیاں مچائیں گی یہ لوگ ہی تباہیاں مچائیں. صلوات پڑھیے محمد. آج ڈیسٹینیشن کی بات ہو رہی ہے تو مجھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک تو حضرت موسیٰ کا قصہ ہے. حضرت موسیٰ جو ہیں مقابل میں ہیں فرعون کے، بہت بڑے پاور کے. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرعون کے پاس ویل آرگنائز ہے، بے انتہا دولت ہے، بے انتہا پاور ہے. اللہ نے کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون جاؤ، فرعون جو ہے باغی ہو چکا ہے، لیمیٹیشنز کو کراس کر چکا ہے، اس سے ٹکر لو. حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کہنا نہیں چاہیے، جس کے پاس اللہ ہے اس کے بعد سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا ہے. پھر بھی اللہ نے ظاہری طور پر کہا تم یہ عصا ہے، تم اس کو پھینکو، یہ اژدھا بنے گا، اور اس کے بعد تمہارا ہاتھ جو ہے اپنے سینے سے نکالو، یہ چمکے گا، یہ 2 نشانیاں لے کے جاؤ، اور جانے کے بعد انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی، پورے واقعات ملیں گے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں 3 کیریکٹر سامنے آتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے نمونے ہیں، بہت ہی اہم ہے کہ ہر دور میں یہ 3 کیریکٹرز سامنے آتے ہیں. پہلا کیریکٹر جو ہے ایک عالم نما جس کو کہتے ہیں. ممکن ہے کہ امامہ ہو، ایک قبا ہو، ایک مقدس انسان ہو، داڑھی لمبی ہو، ان کے لیے مثال ہے. اس کا نام ہے بلعام باعورہ. بلعام باعورہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ وہ شخص ہے جس نے اسم اعظم کو یاد کیا تھا. حضرت موسیٰ نے اس کو اتنا بلند کیا تھا کہ وہ اسم اعظم سے استفادہ کر سکتا تھا. اسم اعظم کے معنی یہ ہے کہ انسان آنے واحد میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا سکتا ہے. بہت سا پاور اس کو مل جاتا ہے جب اسم اعظم اس کے پاس ملتا ہے، لیکن اس نے اس پاور کو بیچ ڈالا ایک ظالم کی امداد کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے. قرآن مجید سورہ اعراف ہے، 7واں سورہ ہے، اس میں تذکرہ 175 آیت ہے شاید.
جس میں ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا اور وہ منزل کو یعنی بلند منزلوں تک پہنچایا تھا. اس نے اخلد الی الارض، وہ زمین پر گر گیا، یعنی وہ آسمانی انسان جا کر کے زمینی ہو گیا. جب زمینی ہو گیا فانسلخ منہ، انسلاخ عربی زبان بہت لطیف زبان ہے. مسلخ کہتے ہیں جہاں پر بکرے ذبح ہوتے ہیں یا گائے ذبح ہوتے ہیں. آج بھی بعض شہروں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حیدرآباد دکن میں جو فصیح اردو ہے آج بھی استعمال کی جاتی ہے. وہ جو سلاٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے مسلخ، آج بھی کہتے ہیں مسلخ. مسلخ سلخہ سے یعنی جہاں پر جلد کو ادھیڑ دیا جاتا ہے. یعنی اللہ نے بلعام باورا کے علم کو جو ہے ادھیڑ دیا، یعنی جیسا کہ تھا اس کو واپس لے لیا. اور اس کے بعد مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، یعنی اتنا نیچے آیا کہ اس کو برابر کر دیا گیا کتا جو ہے زبان باہر نکالتا ہے. کیوں ہمیشہ زبان باہر نکالتا ہے؟ اسے دھتکاریے تب بھی باہر نکالتا ہے، اس کو بلائیے تب بھی باہر نکالتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کتے کی زبان باہر نکلنے سے تم کسی نتیجے پہ مت پہنچو، اس کی خصوصیت ہی یہی ہے. یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ انسان جب دنیا میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے وہ کتے سے بدتر ہو جاتا ہے. تو ایک عالم مثال ہے یہ جو بلعام باورا کی، کہ ایک عالم یہ ممکن ہے کہ مقدس ہو، بہت اچھے مقام پہ پہنچا ہو، بہت شہرت ہو، لیکن ایک اشتباہ کرتا ہے تو وہ اخلد الی الارض، زمین پر وہ پٹک دیا جاتا ہے. اس کی پوری صلاحیتوں کو اللہ جو ہے واپس لے لیتا ہے. اس کے زبان کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے ایک عالم. دوسرا جو مثال قرآن اسی حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیش کر رہا ہے نا میرے ساتھ انشاءاللہ. میں تیزی سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آج جتنا ہو سکے ہم پورا کر سکیں. اور اختتام پر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس چونکہ دوسری مجلس نہیں ہے، Q&A کا بھی پیریڈ رکھیں گے. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں ان مجالس سے متعلق سوال بھی کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرج. دوسری جو مثال ہے وہ ایک طرف تو ایک عالم نما انسان کی مثال ہے، دوسری طرف جو مثال ہے سائنٹسٹ کی مثال ہے. یہ کون ہے؟ یہ سامری جس کو کہتے ہیں، جس نے پوری قوم کو، جو موحد قوم کو جو ہے مشرک بنا دیا، تقریباً میجورٹی کو. بعض وقت یہ سوال کرتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو سرکار نے من کنت مولا فہذا علی مولا یہ اعلان کیا ولایت مولا امیر المومنین کا. اور 18 ذی الحجہ سے 18 صفر، 18 محرم سے 18 صفر اور 28 صفر کو سرکار اس دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے. 70 ڈیز میں ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مجمع غدیر کو بھلا دے؟ عموماً ہم پر اٹیک ہوتا ہے، یہ کیسے یہ امکان ہے؟ قرآن مجید مثال دیتا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ تشریف لائیے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. یہ نماز پڑھتے ہیں ذی الحجہ میں، بہترین نماز ہے. یہ خوبصورت آیت ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کمیونیکیشن کے لیے، چونکہ وہ بہترین گفتگو کرتے تھے، اللہ چاہتا تھا ان کو بلند مقام پہنچائے. کمیونیکیشن کے لیے 30 دن مقرر کیا، آؤ میرے پاس. حضرت موسیٰ نے اس غیبت میں اپنے بھائی ہارون کو کیا بنا کر کے بھیجے؟ ان کو نمائندہ بنایا کہ میرا ولی ہے، یہ وصی ہے، اس کی بات مانو، اس کی بات مانو، اس کے معنی کہ اس کی بات مانو گے تو میری بات مانے جیسا ہے. تو اسی لیے زمین بغیر حجت کے خالی نہیں رہ سکتی. حضرت موسیٰ نے بھی جاتے جاتے بتایا 30 دن کے لیے بھی جا رہا ہوں تو ایک میرے وصی کو چھوڑ جا رہا ہوں. تو دنیا میں بھی کبھی بغیر وصی کے دنیا رہتی نہیں. لولا الحجہ لساقط الارض مع اہلها. زمین میں اگر حجت خدا نہ ہو یہ زمین پوری کائنات ختم ہو جائے. اس لیے کہ حجت روح ہے کائنات ہے. صلوات پڑھی محمد والا. 30 دن تک وعدہ ہوا. سب پوری قوم میں حضرت موسیٰ کی قوم جان گئی کہ حضرت موسیٰ گئے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے. یہ بالکل سیکلوژن ہے، وہ اپنے عبادت میں گئے ہیں، وہ اللہ اور حضرت موسیٰ کی بات ہے. 30 دن تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا. 31واں دن آیا، ادھر ایکسٹینشن ہو گیا. اللہ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئیں، اللہ نے کہا کہ 10 ڈیز اور میرے ساتھ رہو.
ادھر تو ایکسٹینشن ہو گیا، ادھر امتحان شروع ہو گیا، ادھر امتحان قوم کا شروع ہو گیا. ایک دن نہیں آئے تو سب سوال کرے کہ حضرت موسیٰ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا 30 دن بعد آئیں گے، ایک دن غائب. تو ایک دن میں 10% نکلے، 2 دن میں 20% نکلے، 10 دن میں موحد قوم مشرک بن گئی. یعنی مونوتھس کمیونٹی جو ہے ایتھیس بن گئی. جب موسیٰ کی قوم 10 دن میں مشرک بن سکتی ہے تو سرکار کی قوم، صلوات پڑھیے محمد علیہ. اس کا نام ہے آج کل کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں موب سائیکالوجی. موب سائیکالوجی ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. آج ہندوستان میں جو حالات ہو رہے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے نام سے ہو رہے ہیں، ہندوؤں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. صرف وہی جو کھانے والے 2-4-10 افراد ہیں وہی لوٹنے والے ہیں. کوئی ہندو اپنے پاس نہ جاب حاصل کر سکے گا، نہ گھر حاصل کر سکے گا، نہ عزت حاصل کر سکے گا. یہ ممبر رسول سے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ لٹیرے لوٹنے والے کبھی لٹاتے نہیں ہیں، جو لٹانے والے ہیں وہ لوٹتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. یہ 10 دن میں کس نے گڑبڑ کر دی؟ اس کا نام ہے سامری. سامری کیا کیا اس نے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کیا گڑبڑ کی تم نے؟ وہاں پر قرآن کی آیت ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ. اب یہ سائنٹیفک چیز ہے. وہ تو ادھر مولوی صاحب تھے، وہ عالم تھے. کون ہے وہ؟ بلا میں باورا. یہ کون ہے؟ سائنٹسٹ ہے. کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے قدموں کے نیچے کی خاک سے، توجہ، خاک سے جو ہے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا، اس میں آواز نکال دی. بچڑا بنایا، اس میں آواز نکال دی. اس کو آج کل کی زبان میں سلیکن جس کو کہتے ہیں. یہ سلیکن کیا ایک جو ہے آپ جو کمیونیکیشن کرتے ہیں اس میں سلیکن سے ہی کرتے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیروں کے نیچے کی خاک سے جو ہے ایک بچڑا بھی بنایا جاتا سونے کا، اس سے آواز بھی نکالی جاتی ہے. تو معلوم ہے اس وقت کا سائنٹسٹ ہے. تو ادھر مولوی کی مثال ہے، ادھر یہ سائنٹسٹ کی مثال ہے. مولوی اگر ہاتھ سے نکلا تو اخلدہ فی الارض، جیسے وہ کتے کی مثال ہے. اور اسی طرح سے یہ اگر سائنٹسٹ ہاتھ سے نکلا پوری قوم کو کیا کرے گا؟ ایتھیس بنا دے گا. آج بھی وہی ہے. پوری ساری سائنٹسٹ دنیا جو ہے ہم مانتے نہیں. اس لیے مانتے نہیں کہ نظر نہیں آتا. یہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتے. تو ہر ایک آپریشن کیے ہو تم، ہر ہارٹ کا، ہر ایک آدمی کے ہارٹ کا جب دیکھنا ہی شرط ہے تو ہر ایک کو دیکھو. کہنا ایک کو دیکھا کافی ہے. جب ایک سے تم مثال قائم کر سکتے ہو، اتنی عبادتوں سے تک کیا مثال قائم نہیں کر سکتے؟ انسان کو چاہیے کہ یہ جو ہے لاجک کو بالکل توڑے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. یہ 2 ہو گئے مثالیں. ایک روحانیت یعنی جس کو اسپریچول انسان کہتے ہیں اس کی مثال ہے، اور ایک جو مثال کس کی ہے؟ سائنٹسٹ کی. تیسری مثال ہے، معاف کرنا یہاں پر سب بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، میجورٹی آپ کی بزنس مین کی ہے، انٹرپرنورس کی ہے. وہ کون ہے؟ قارون ہے. قرآن ہے یہی ہے. یہ بھی قارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار ہے، کزینہ ہے. بے انتہا دولت کمایا. کمانے کے بعد اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ بہت ہی اہم ہے عدالت کے مسئلے میں. یہ بحث بہت ہی خوبصورت ہے. کمانے کے بعد کیا کہتا؟ وہ اتنی دولت تھی کہ اس کے چابیاں اٹھانے کے لیے کئی جوان اٹھاتے تھے. تو اب اس کی دولت کا اندازہ کریں، اس کے صندوقوں کا اندازہ کریں، اس کے سونے کا، اس کے مال کا. یعنی اس زمانے کا بالکل بڑا انٹرپرنور جس نے بے انتہا دولت جمع کی تھی. جمع کرنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو جمع ہوئی ہے کسی کی نہیں ہے. میں ایم اسمارٹ مین، میں اسمارٹ ہوں، میں نے جمع کر لیا ہے. یہیں پر اسلام یہ کہتا ہے جہاں میں آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ تم کہاں سے ہو، تو یہ تمہارے ہاتھ میں کہاں سے اختیار آ گیا؟ حضرت سلیمان کے سامنے حضرت سلیمان نے کہا، کہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں رہا کرتے تھے. تخت بلقیس کہاں ہے؟
یمن میں تقریباً 1100 مائل کے دور ہے، تقریباً 11,000 کلومیٹر ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے وہ چاہیے تخت بلقیس۔ ایک عفریت بہت بڑا جن بولا میں لاؤں گا۔ تو آج کل میں جوانوں کو کہتا ہوں کہ سائنس آف قرآن جو انٹروڈیوس کر رہا ہے اتنی آگے ہے، ابھی تک ہم لوگ اس سائنس کو ٹچ نہیں کر سکے۔ تو چنانچہ عفریت نے کہا میں لاؤں گا، مگر مجھے ذرا سا اتنا مہلت دے۔ آپ اٹھے بیٹھے تھے، چند منٹ کی مہلت۔ حضرت سلیمان نے کہا نہ، مجھے اسپیڈ چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں لاؤں گا قبل اس کے کہ تیری پلک بھی جھپکنے نہ پائے گی۔ چنانچہ ادھر اشارہ ہوا، یعنی فریکشن آف سیکنڈ میں ایک میٹیریل نکلا، کہاں سے؟ یمن سے، کہاں آیا؟ فلسطین پر۔ تو معلوم ہوا آج بھی وہ کوئی سائنس آج دنیا میں اتنی ترقی کوئی دنیا میں ایسی سائنس پیش نہیں ہوئی جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ مولا امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی علی وہ اشارہ ہے کہ امام کے زمانے میں یہ سائنس ایکسپلور ہونے والی ہے جس میں کسی طرح کا ڈسٹرکشن نہیں ہوگا، بلکہ بغیر کوئی میٹر کے ایک ایسی قوت ہے جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب لائے فلما رآہ مستقرا، جیسے حضرت سلیمان نے دیکھا تخت بلقیس آ چکا ہے، فوراً سجدہ کیا، ھذا من فضل ربی۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، وہاں پر دولت کمانے کے بعد وہ انٹرپرنور کہہ رہا ہے کہ یہ میں کما لیا، میں اسمارٹ ہوں، میں کما لیا، میں اسمارٹ ہوں۔ یہ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں یہ پورا سب اللہ کا فضل ہے، ہماری کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ یہیں پر دو راستے معلوم ہو جاتے ہیں، ایک مادی راستہ ہے، ایک معنوی راستہ ہے۔ مادی راستے سے جو دیکھتا ہے اینک، وہ صرف میٹر ہی کو دیکھتا ہے، اس کو معنویت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو روحانیت دیکھتا ہے ہمیشہ کہتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ انسان میں سب سے بڑی خطرناک چیز ہے سینس آف بلانگنگ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ نہیں ہے کوئی مگر ایک۔ کیا ہے یہ؟ اصل میں اس کی کئی فلسفیز ہیں، میں آپ کو سمپل فلسفی بتاتا ہوں۔ یہ ہے حقیقت میں سینس آف بلانگنگ کو توڑنا، احساس اپنائیت کو ختم کرنا۔ جیسے انسان کہتا ہے یہ میرا گھر، محبت ہو جاتی ہے، یہ میری گاڑی، محبت، یہ میری فیملی، محبت، ٹھیک ہے، یہ میرا سینٹر، محبت۔ یہ میرا جو ہے اسلام کہتا ہے یہ میرے کو توڑو، نہ تیرا نہ میرا، کسی اور کا ہے یہ دو رنگی ڈیڑا، یہ تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توحیدی فکر انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تم سینس آف بلانگنگ کو توڑو، یہ میرا مت کہو کبھی، جو کچھ بھی ہے اللہ کا۔ جب اللہ کا ہے تو زکوٰۃ دینے میں پریشانی نہیں، خمس دینے میں پریشانی نہیں، خیرات دینے میں کچھ پریشانی نہیں، اس لیے کہ میرا ہے ہی نہیں ہے، میں ایک ٹریجر بنا ہوا ہوں، میں دینے لگتا ہوں۔ تو اگر یہ سلسلہ ہو جائے گا تو عدالت پھیلانے میں آسانی ہوگی، ورنہ جو ہارڈنگ ہوگی۔ چنانچہ ہارڈنگ، میں نے اتنا زحمت اس لیے کی اس جملے پر۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ذرا تحقیق کریں، جوان بچے تحقیق کریں، آج دنیا میں جو دولت ہے کتنے پرسنٹیج کے پاس ہے؟ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں 1%، اونلی 1% امریکن کے پاس اتنی دولت ہے جو 99% کے پاس ہے۔ یعنی 99% امریکن کی دولت ایک طرف اور 1% امریکن کی دولت، 1% اتنی دولت رکھتے ہیں جو 99% نہیں رکھتے۔ تو معلوم ہوا جن کے پاس یہ دولت ہے یہ لوگ کھیل کھیلتے ہیں، جتنے بھی چکر چلائے ہوئے ہیں، یہ گیجٹس ہیں، یہ موویز ہیں، یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، نانجی ووڈ، نہ جانے کتنے ووڈ ہیں۔ یہ ووڈ جو ہے انسان کو رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں، شخص سے کہ خود گمس کہ راہ رہبری کنت،
کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بوت. جو خود گمراہ ہو دوسرے کو کیا ہدایت کر سکے گا؟ اندھا اندھے کی رہنمائی نہیں کرتا. اندھے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں؟ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بامبے کے اندھے 4-5 چادر لینے کے بعد جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیتے ہیں وہ آنکھ والے کو دیتے ہیں. اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ اندھے کو صلوات پڑھیے محمد والے دیکھیے بہت ہی اہم موڑ پہ آیا ہوں میں. امید ہے کہ میں جو 7 دن کی جو محنت ہے اس نتیجے پہ ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھیں. آج امریکن 1% کے پاس کتنی دولت ہے جو 99 کے پاس نہیں. اچھا گلوب کا کیا حشر ہے؟ پورے گلوب میں کتنے پرسنٹیج کے پاس ہے؟ اونلی 2%. ڈینجرس ہے بہت. 2% انسانوں کے پاس سارے گلوب کی دولت ایک طرف ہے, 98% کے پاس ایک طرف ہے. تو یہ بھوک کیوں مولانا؟ اللہ عادل ہے تو بھوکے کیوں ہیں؟ اللہ عادل تو میں جھوپڑ پٹی میں کیوں ہوں؟ اللہ عادل ہے تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے؟ تو کس پہ لعنت پڑھنا چاہیے؟ اللہ کی عدالت پہ نہیں. اللہ نے دیا ہے, تقسیم کرنے میں تم نے بے انصافی کی ہے, اسی لیے اللہ نے کہا جب میرا نمائندہ آئے گا اس میں صلاحیت ہوگی کہ برابر تقسیم کرو. جب تم چنو گے تم انہی کو چنو گے جو لوٹنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تھک گئے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے محمد والے. بہت غور سے سنیے اور اچھی طرح سے دیکھیے. مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام جس پہ ہزاروں جانے ہمارے قربان کی ولایت کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا چیز ہے ولایت علی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نعرے سے ولایت علی نہیں, یہ ولایت علی نعرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, محبت میں خوش ہوتے ہیں, مولا کے فضائل میں اللہ کا شکر ہے, خون میں حلال اثرات ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اصل ولایت کو سمجھنا ہمارے گردنوں پہ ذمہ داری ہے. شہزادی کونین کا یہ مصائب کا جملہ ہے, لیکن انالائز کرنا چاہیے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں. شہزادی جو کہہ رہی ہیں سبت علیہ مصائبون لو انہا, یہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں اگر روشن دنوں پہ پڑتی شبہ تاریخ میں. کیا کہنا چاہ رہی ہیں شہزادی؟ کیا چیز ہے یہ پرسنل پین ہے شہزادی بیان کر رہی ہیں یا سم تھنگ ایلس امینس نالج ہے؟ یہاں پر ایک تھوڑی سی فلسفہ نہیں حقیقت ہے. یہ یاد رکھ لیجئے, سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب. سمجھے اچھی طرح سے, سورج نہ سن رائز ہوتا ہے نہ سن. میں سورج ہوں ڈوبتا نہیں ہوں, میں سورج ہوں ڈوبتا نہیں ہوں, زمین نے منہ پھیرا ہے اندھیرا ہے. حقیقت میں جو زمین جو ہے, زمین نے موڑا ہے منہ کس کے؟ سورج کے. تو زمین میں اندھیرا کیوں ہے؟ سورج پہ بھی اپنا چہرہ موڑ لیا ہے. تو سورج کا بھی امامت بھی ایسا سورج ہے. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. امامت بھی ایک ایسا روشنی ہے, ایسی سورج ہے جو کبھی موڑتا نہیں ہے. ہم نے اس کے چہرے سے منہ موڑ لیا. شہزادی یہی کہنا چاہ رہی ہیں. آج تم علی کو چھوڑ رہے ہو, کل تم بھیک مانگو گے دنیا بھر میں. یہ جو پریڈکشن جو آج جو 98% کے پاس غربت ہے, کہاں سے سلسلہ؟ صلوات پڑھیے محمد والے. اس کی طرف وارننگ کر رہی ہیں. چنانچہ 25 سال کے بعد مولا کے پاس آئے, یا علی ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, ہمارا لیڈر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ارے پہلے بتا دیا گیا تھا یار, یہ اب کیا ہے؟
لیکن بھٹک بھٹک کر کے آئے 3 مرتبہ 3 چوکھٹوں پہ سجدہ کرنے کے بعد پہنچے کہ علی اب آپ قبول کیجئے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے۔ تیسرا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اس کو ذرا سا غور سے پڑھیے، پوری سیاست اس وقت کی معلوم ہو جاتی ہے، بہت ہی پولیٹیکل ایشو مولانا نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ اتنا مجمع تھا کہ حتیٰ اتع الحسنان، میرے استاد خدا انشاءاللہ درجات عالی کریں، آیت اللہ جیسی شخصیت قبلہ جانتے، مولانا روشنی صاحب قبلہ، جو شرح امثلہ سے رسائل مقاصد تک بغیر دیکھے پڑھا سکتے تھے۔ قرآن کی کسی آیت کے کسی اعراب کو ثابت کرنے کے لیے اتنا عالم تھا، بہت بڑا قابل عالم۔ ان کے فرزند علی عباس خان صاحب، وہ کہتے ہیں حتیٰ اتع الحسنان کا ترجمہ غلط کیے ہیں۔ حسنان امام حسن حسین جو ہے پس گئے، نہ حسنان کے معنی ہیں انگوٹھے، پیروں کے انگوٹھے۔ اتنا مجمع تھا کہ لوگ ایک پیروں کے اوپر دوسرا پیر رکھتے، یا علی آپ قبول کیجئے، قبول کی۔ مولانا نے کہا نہ۔ آخر میں کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا اگر میں قبول کروں گا 2 شرط، قرآن پہ عمل کروں گا، سیرت رسول پر۔ سننا کہ اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ ابھی نعرہ تکبیر ہیں، اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ قرآن اور سیرت رسول۔ سبوں نے کہا مان لیا۔ دوسرے دن تقسیم کا مسئلہ آیا، مال کے تقسیم کا مسئلہ آیا، بیت المال کے تقسیم کا مسئلہ آیا۔ ایرانی عورت سامنے آئی، یہ بڑے بڑے جو لیتے تھے لوٹنے والے وہ بھی آئے۔ مولانا نے وہ ایرانی عورت کو بھی اتنا دیا، اس کو بھی اتنا ہی دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کیا یہ عورت اور ہم برابر ہیں؟ مولانا نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ رسول اللہ نے تمہیں الگ سے کوئی حصہ دیا تھا؟ تو میں جو دوں اب سمجھو، ہسٹری کہتی ہے قتل فی المحراب لشدت عدل، کاز آف شہادت۔ امام علی کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ شہادت کی وجہ عدالت میں سیویئر تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آج کیوں ہم لوگ یا مولا تشریف لائیے امام زمانہ کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے امبیلنس ہے۔ سمپل سی لاجک کیا ہے؟ آدم و حوا آئے، پوری کائنات کس کی ہوئی؟ آدم و حوا کی۔ ان کے 10 بچے ہوئے، کس کے ہو گئی؟ 10 بچوں کی۔ آج 7 بلین پلس انسانوں ہیں، انسان ہے، یہ پورا گلوب کس کا ہے؟ 7 بلین پلس کا ہے۔ یہ 4-5 جو لٹیرے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ ان سے مال کون کھینچ سکے گا؟ تو اسلام یہ کہتا ہے زبردستی نہیں، اس کے شعور کو اتنا بلند کر دو، خود بخود وہ مال دینے لگے۔ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو جو ہے آخرت کی دنیا سمجھا دو، وہ خود بخود لوٹانے لگے گا۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن نے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جواب آ رہا۔ مولانا میں غریب کیوں، اللہ عادل کیوں ہے؟ نہ، اللہ عادل ہے، ڈسٹریبیوشن میں تمہارا پرابلم ہے۔ تو ڈسٹریبیوشن تم کر رہے ہو، تم غلطی کر رہے ہو، تو تم بیدار ہو، تم ایسے رہنماؤں کو چنو، تو تم چنے بھی تو غلطی کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، ایک اچھا قصہ ہے کہ ہمارے عالم جو ہیں، ہے نا، آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد۔ حج کو جاتے تھے، حج میں جانے کے بعد مدینے کی زیارت سرکار کی اور سب کچھ، تو سنی علماء سے ملنے جاتے تھے، صرف اچھی طرح سے۔ ہماری بھی عادت ہے، جائیں ملیں بھائی، اتحاد قائم کریں، نفرتیں نہیں ہونا چاہیے۔ ملنے جاتے تھے، ملنے گئے، انہوں نے دیکھو بھائی ریلیجن از ویری ٹچی سبجیکٹ، ریلیجن بہت ہی خطرناک ہے، خصوصاً مذہب کی بات جو ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ میں آیا ہوں صرف اس کے لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، آپس میں ملیں گے، کھائیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، چلے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات۔ دسترخوان بچا، کھانا ہوا، ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا امید ہے کہ سوال آپ جیسے عالم کے لیے ایک سوال ہے۔ پوچھا کہ آپ خلیفہ اول کو کیا سمجھتے ہیں؟ شیعہ سے ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں کہ خلیفہ اول کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی ہم پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا، شرط یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں گے، سیدھی محبت سے چلے جائیں گے، چکر نہیں ہوگی، یہ ٹچی سبجیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ بڑے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ سبوں نے گھورنا شروع کیا کہ اور کچھ بھی مانتے ہیں ابو؟ ارے بھائی اس سے اچھے کیا بھائی، خلیفہ مانتا ہوں میں جی، اور مسلمان مانتا ہوں، اور کچھ؟ انہوں نے کہا نام، اور اس سے زیادہ اسمارٹ مانتا ہوں۔ کس سے؟ رسول اللہ سے زیادہ اسمارٹ جی۔ اسی لیے دیوانے علی کو چھیڑنا نہیں چاہیے جی، چھیڑیں گے تو خود بخود۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں سرکار سے زیادہ اسمارٹ مانتا ہوں۔ اب دلیل تو دیجئے۔ دلیل یہ ہے کہ 2.5 سال کی خلافت میں اتنی بات سمجھ میں آئے کہ جاتے جاتے ایک وسیع کو چھوڑنا چاہیے جی۔ 2.5 سال کی خلافت میں اتنے اسمارٹ نکلے کہ آپ بغیر خلیفہ کے گئے نہیں۔ رسول اللہ کی رسالت کے بعد بھی 23 سال، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سمپل سی لاجک ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ اسی لیے کبھی ہم لوگ، میری عادت ہے کہ کبھی آپ جانتے ہیں کہ مجالس میں علمی بحث کرتا ہوں، میں کبھی کسی کا دل دکانا مجھے آتا ہی نہیں ہے، دین نے سکھایا نہیں ہے، لیکن لاجیکل جب گفتگو ہوتی ہے سامنے پریزنٹ کرنا بعض وقت ہو جاتا ہے۔ دیکھو بھی بھیا، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو، یہ کتاب ضرور پڑھی، چند کتابیں ضرور پڑھیے تو نوجوان طبقہ جو ہے، خصوصاً آج کے دور میں ڈاکٹر تیجانی کا پورا سیٹ پڑھ لیجیے، اسے بیوٹیفل سیٹ ہے۔ کون ہے یہ؟ ٹیونس کا عالم ہے جو سنی عالم تھا، شیعہ ہوا ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں، سمپل سا اپنے آپ کو سفر کرائے گا، ابتدا سے صرف سموتھ جرنی کرائے گا بغیر کوئی بحث کے۔ پہلی کتاب ہے ثم اہتدیت دین آئی واز گائیڈڈ، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اردو میں جو ہے پھر میں ہدایت پائے گا، اور ایک ترجمہ بھی ہوا ہے تجلی وغیرہ کے نام سے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک کتاب ہے الشیعہ ہم اہل السنہ جی، وہ ثابت کرتا ہے کہ شیعہ ہی سنی ہیں، اس لیے کہ سنی کے معنی جو ہے سرکار کی سنت پہ چلے، سوائے اہل بیت کے کوئی سرکار کی سنت پہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ عدالت کی بحث میں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ اگر علی کو چھوڑو گے یہ اندھیرا ہوگا۔ کون سے اندھیرے کی بات کر رہی ہیں؟ اپنے پسلی کی، اپنے بچے کی شہادت کی؟ نہ، دیکھ رہی ہیں غربت مچے گی، دنیا میں لوٹ مچار مچے گا، دنیا میں تباہی مچے گی، کئی سینچوریز کے بعد جا کر کے وہ آخری فرزند آئے گا جو عدالت سے بھرے گا۔ اسی لیے حدیث جو ہے عجیب و غریب حدیث ہے، میں نے جمعے کے خطبے میں شاید اشارہ کیا تھا کہیں اور، سرکار کی یہ حدیث جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلم و جورا۔ سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ میرا جو آخری فرزند ہوگا، میرا نام اس کا نام ہوگا، اس کا چہرہ میرے جیسے ہوگا، وہ جو دنیا کو کیا کرے گا؟ دنیا کو عدالت سے بھرے گا، جسٹس سے بھرے گا، دنیا جبکہ ظلم سے بھر گئی ہوگی۔ یہ حدیث ہونا کیسے چاہیے تھا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، نہ یملأ الارض اسلاما و ایمانا بعد معمولیت کفر و نفاقا، وہ آنے والا اسلام اور ایمان سے دنیا کو بھرے گا جبکہ دنیا کفر و نفاق سے بھرے گی۔ نہیں ہے یہ حدیث، حدیث ہے وہ آنے والا عدالت سے بھرے گا جبکہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو معلوم ہوا عدالت از اکول ٹو اسلام، اسلام جی۔ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں عدالت، اسی لیے ہمارے پاس امام جماعت کون ہو؟ عادل ہو جی۔ عادل کے معنی کیا ہیں؟ ظاہری چھوٹے چھوٹے گناہ کو ریپیٹ نہ کرتا ہو، بڑے گناہ نہ کرتا ہو، اس کی چھوٹی سی تعریف ہے۔ ہم 2 منٹ کی نماز میں عادل کو کھڑا کرتے ہیں، کہہ گئے جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 2 منٹ کی نماز میں ہم عادل کو کھڑا کرتے ہیں، امامت ہم غیرے غیرے کے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔
کیا ہوا قارون کا خزانہ؟ کیا ہوا خزانہ؟ اتنی دولت کیا ہوئی؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، زمین میں سنک ہو گئی، دھنس گئی پوری دولت۔ اب خزانہ تلاش کیجیے، کہیں مل گیا تو اچھا۔ پوری دولت جو ہے سنک ہو گئی۔ آج ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے، اکنومسٹ استعمال کرتے ہیں، دا سنکنگ اکنومی۔ آپ کبھی غور کیجئے، ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، دا اکنومی، سنکنگ اکنومی، اس لیے کہ جب دولت 4-5 افراد کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، جب پھیلتی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کے پاس دولت 11 مہینے ایک جگہ جمع ہو گئی، 12 مہینہ لگا تو آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ جب تک کہ اسپریڈ نہیں ہوگی دولت، اس وقت تک لوگوں کو بینیفٹ نہیں ہوگی، خود آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگی۔ اکنومی کا سب سے بڑا یہ بہت ودی یہ جو یہ مقولہ ہے، اگر اکنومی اچھی ہونی ہے تو پیسہ باہر آنا چاہیے، ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں 3 مندروں میں اتنا سونا ہے کہ امریکہ میں نہیں ہے، تو پھر بھی بیچارے ہندوؤں کے پاس نہ گھر ہیں نہ دار ہیں نہ کہ ٹھیک ہے ابھی ہندو ہیں، تم اپنے ہی ہندوؤں کو کھلاؤ یار۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہت ہی نوجوان ہم لوگ بہت ہوشیار رہیے، بہت اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھیے، کتابوں کو، خصوصاً میری بیٹیاں اگر پڑھنا ہے تو بہترین کتاب ہے دا رائٹس آف وومین، دا وومینس رائٹ، شہید مطہری کی، انگلش میں ہے، alislam.org میں۔ اب تو کتاب لینے کا بھی ہیلا نہیں کر سکتے آپ، جہاں پر گھنٹوں آپ گیم کھیلنے کے چکر میں رہتے ہیں، 1-2 گھنٹے کتاب بھی پڑھیے، پتہ چلے گا کہ ہماری آنکھیں، ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، کس دنیا کی طرف دنیا دعوت دے رہی ہے۔ تو یہ واقعات حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو کیریکٹر، ایک بلعام باعور عالم کا کیریکٹر، اور ایک کیریکٹر کس کا ہے؟ سائنٹسٹ کا، اور ایک کیریکٹر کس کا ہے؟ دولت مند کا۔ یہ تینوں کیریکٹر پیش کر رہا ہے ذات پروردگار پوری دنیا کے لیے۔ بی کیئرفل ان تینوں افراد سے، ایک تو لٹیرے جمع کرنے والے، اور دوسرے وہ جو علم رکھنے کے بعد ابیوز کرنے والے علم کو، توجہ، اور تیسرا وہ جو دولت رکھنے کے بعد، صلوات پڑھیے محمد۔ ایک بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ دیکھیے پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ سورہ کہف 18واں سورہ ہے، اور یہ واقعہ ہے کس کا؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا۔ اور یہ واقعے میں یہ جو عدالت کا جو موضوع ہے بہت ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ بعض وقت ہمارے پاس ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں، کسی جوان کا انتقال کیسا ہو جاتا ہے، باپ کے لیے۔ کل ہی ہم لوگ جو مجلس میں گئے تھے، کل مجلس پڑھ رہے تھے ہم وہاں پر جی ملاڑ میں، ایک 20-21 سال کی بچی، اس سے میں بات چیت کرتا تھا، بہت اچھی بچی، برین ہیمریج میں مر گئی 2-3 کی، صرف ماں باپ کے لیے ایک ہی بیٹی تھی۔ یہ کیسے؟ یہ بعض وقت جو انسان لوگ سوال یہ نشانیاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو سنیے، پڑھیے، قرآنی واقعہ ہے، کوئی ایسا قصہ نہیں۔ حضرت خضر سے حضرت موسیٰ نے خواہش کی کہ پلیز مجھے لے چلیے آپ ساتھ۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہاں بھی بہت بڑی بحث ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں اولو العزم پیغمبر ہیں، خضر جو ہے اولو العزم نہیں ہے، تو معلوم ہوا غیب کے پاس حضرت خضر میں غیب کی خصوصیت تھی جو حضرت موسیٰ میں نہیں تھی، تو معلوم ہوا غیب کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ رسالتوں سے بھی آگے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حضرت خضر سے بیک کیا حضرت موسیٰ نے کہ پلیز مجھے لے کے چلیے۔ حضرت خضر نے کہا تم میں کیپیسٹی نہیں ہے بھائی، میں لے کے جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ جو بولیں گے میں سنوں گا، ٹھیک۔ کشتی میں سوار ہوئے جی، کشتی کو سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ دیکھنے سے کہا ہے یہ کیا وہی بات دی کشتی کو۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، سرکار کی یہ حدیث بھی ہے بہت خوبصورت طریقے سے۔ ہمارے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے واجبات میں سے ہے،
جتنا ہو سکے بولنا چاہیے، بیٹی کو ماں کو بہن کو، بہن ذرا سا ٹھیک کر لو، اپنی حالت کو ٹھیک کرو، بھائی سے کہو نماز وغیرہ آپس میں بولتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ امر بالمعروف واجب ہے، سرکار نے مثال دی۔ آج کل کروز جا رہے ہیں، بہترین خوبصورت کروز میں، اب بک کر لیجئے اپنا اپارٹمنٹ، وہاں پر ایک کیبن بک کر لیا، آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن تک وہ کیبن میں رہے، اور راستے میں جو ہے وہاں پر بور کرنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس کے اپنے روم میں کر رہا ہے، جی صحیح کر رہا ہے، نہیں معلوم وہ روم نہیں ہے اس کی، ہم سب بہت ڈوب جائیں گے۔ تو معلوم ہے ایک کا گناہ ایک کا نہیں ہوتا، سب ڈوبنے والے ہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اس لیے کہ تم ایک ہی کشتی میں سوار ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ حضرت خضر نے سوراخ کر دیا کس کو؟ کشتیوں کو۔ موسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہوا بھائی؟ ہیں اچھی خاصی کشتی کو آپ نے سوراخ کر دیا، بیچارے غریب کی وہ کرائے پہ لگاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے کہا تھا تم میں کیپیسٹی نہیں ہے، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے؟ نہیں سوری میں اب کی نہیں بولوں گا۔ پھر آگے بڑھے، شہر میں ایک نوجوان لڑکے کو ذبح کر۔ اب تو اور بھی پریشان، خطرناک چیز ہے بھائی، ایک تو کشتی کا تو مسئلہ پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ جواب ہو، ایک جوان کو مار دینا کیا ہے؟ پھر خضر سے حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا بھائی ایک جوان کو بغیر کوئی خطا کے کوئی اس کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے کہا تھا تم میں نہیں ہے کیپیسٹی، سوری میں نہیں بولوں گا، آپ کیا آئندہ پھر پوچھوں گا نہیں۔ آگے بڑھے، گاؤں میں ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، اس دیوار کو بغیر مزدوری کے بنا دیا۔ بولے اگر بنانا ہی تھا تو مزدوری لینا تھا۔ حضرت خضر نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، آپ میں وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے، یہ جو کیا میں یہاں پر، یہ جو واقعہ ہے ولایت اللہ، ولایت الولی، یاد رکھ لیجئے بہت اچھی طرح سے، اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ، اور اس کے بعد انما ولیکم اللہ کے بعد ورسول، رسول اللہ کا ولی ہے، پھر امام اللہ کا ولی ہے۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ اتھارٹی، یعنی پوری ٹوٹل اتھارٹی رکھنے والا۔ تو حضرت خضر اتھارٹی کو بتا رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی، ہیں نبی، بتا رہے ہیں کس کو؟ اللہ کے کاموں کو۔ پھر حضرت موسیٰ کو سمجھایا حضرت خضر نے، دیکھو یہ کشتی کو میں اس لیے سوراخ کیا ہوں، آگے آ کر کے وہاں بادشاہ شروع ہو رہی ہے، یہ کشتیوں کو غصب سے وہ لے رہے ہیں، عیب کر دیا تاکہ اس کشتی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اوکے یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ جو بیٹا جس کو جوان کو مارا گیا ہے، اللہ نے، یہاں اس میں لفظ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے ارادہ کیا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا ارادہ ہے، تکوینی ارادہ ہے، ولایتی ارادہ۔ اللہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کا ایمان خراب ہونے والا تھا، خود اس بچے کا ایمان خراب ہونے والا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ختم۔ بعض وقت معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے سے اچھے اپنے عزیزوں کو لے لیتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اس کے پیچھے موجود ہے جو اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو دیوار میں نے بنایا ہے اس کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، اس یتیموں کے خزانے کو بچانے کے لیے جب تک کہ یہ یتیم پورے بالغ نہ ہو جائیں میں نے دیوار کو چن دیا تھا کہ آئندہ خزانہ کس نے کیا؟ یہ حضرت خضر نے، نہ یہ ولایت اللہ کا نمونہ ہے جو حضرت خضر کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ نتیجہ ان واقعہ سے کیا نتیجہ نکالیں؟ عدل الہی۔ بعض وقت ہماری زندگی میں ایسے ڈراسٹک ایفرٹس ہوتے ہیں، اس سے ہم کو ریاکٹ نہیں کرنا ہے، یہ حکمت پروردگار ہے۔ یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ ہمیں سامنے کی دیوار معلوم ہے، اس کے پیچھے کے واقعات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی اور علی اور ولایت رکھنے والے ان تمام واقعات سے واقف ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے حکم سے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔
تو ان واقعات سے ڈیسٹینیشن کو بھی سمجھ گئے ہم، دولت کو بھی سمجھ گئے، علم کو بھی سمجھ گئے، اور سائنٹسٹ ہونے کے بعد غلط استعمال کو بھی سمجھ گئے۔ اس سے پتہ چل رہا کہ انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے، مگر اللہ خالق مطلق اپنے اختیارات کو ایسے ہی ہاتھ میں دیتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر میں وہ واقعہ جو عدالت اجتماعی کے سلسلے میں مولا کا قول، اگر مجھے صحف تقلیم، اللہ ہمارا رونا اس لیے نہیں ہونا ہے کہ میں نے کہا تھا ایک جملہ، ہم لوگ جو مصائب جو روتے ہیں مصیبتوں پہ روتے ہیں، مگر اس مصیبت پہ نہیں روتے کہ انہوں نے سہا کیوں، کربلا کیوں، مولا علی کے گلے میں رسی کیوں، فاتح خیبر جیسا کیوں، یہ سوالات کیجئے، کیوں خاموشی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک واقعات بات۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہفت تقلیم کے معنی 7 ہیونز کی حکومت میرے ہاتھ میں دی جائے اور چونٹی کے منہ میں سے دانہ لے لوں ظلم سے، میں نہیں لے لوں، یہ ہے الہی نظام جس کے لیے ہم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں زبردستی لوٹ مچار ہے، یہ لوٹ مچار ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا ولی نہ جائے۔ جب وہ آئے گا تو روایت، میں نے مولا امیر المومنین کی روایت دیکھی جس میں مولا فرماتے ہیں ہر شخص کے پاس اتنا آرام دہ محل ہوگا جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کے پاس، کوئی اس وقت غریب نہیں رہے گا، لوگ زکوٰۃ و خمس لے کر کے بھیک مانگیں گے، کوئی لینے والا نہیں رہے۔ صلوات پڑھیے محمد اے دری ایک آیت، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ اگر آپ چاہتے ہیں بیٹھتا ہوں میں، سوال و جواب کا سلسلہ رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ جو ہے اٹس اپ ٹو یو، میرے پاس ٹائم ہے۔ دیکھیے وہ آیت ہے سورہ حدید، قرآن کا 57 چیپٹر ہے، 25 آیت ہے۔ نتیجہ نکالیں گے بہت ہی اچھی طرح سے، خوبصورت نتیجہ ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، کاہے کے لیے؟ لوگوں میں شعور عدالت پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیں، 100 روپے میرے پاس ہیں، غریبوں کو دینا ہے، سامنے 10 غریب ہیں، میں نے 10 روپے بیچ دیے، بانٹ دیے، میں نے عدالت کر دی۔ کیا یہ عدالت ہے؟ نہ۔ 10 میں سے 4 بولیں کہ مولانا یہ میرا حق نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے دے دیا، وہ 4 لا کر کے واپس کر دیں، اس کا نام ہے قیام عدالت۔ انسان قیام کرے، ہر ایک انسان قیام کرے عدالت کے لیے، جو اس کا حق ہے وہ لے، جو اس کا حق نہیں ہے اس کو لینے کی کوشش نہ کرے، اس کا نام ہے قیام۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے جنگل میں پیدا ہوا، انڈیا کے، مر گیا جنگل میں، جی وہ جہنم میں جائے گا، کیا ہوگا اس کا؟ خدا عادل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہاں جنت جہنم ممبر پہ بیٹھ کے بانٹنا آسان ہے، جی بحث کیجئے اچھی طرح سے۔ جنگل میں پیدا ہوا، جنگل میں مر گیا، کتنے لوگ ہیں؟ افریقہ کے جنگل میں کتنے ہیں، اسی طرح سے ایمیزون کے جنگل میں کتنے لوگ ہیں۔ ایسے ٹرائبز آپ آج کل دیکھتے ہیں جو بالکل جن تک کوئی سوسائٹی گئی نہیں ہے، جہاں پر سویلائزیشن گیا نہیں ہے، وہاں پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہے عدالت۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، کچھ لوگ ہیں مرجون من امر اللہ، اللہ کے امر کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ان کو کہاں پہنچانا کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کسی کے مرنے پر فوراً مت کہو جہنم چلا گیا، فوراً مت کرو جنت چلا گیا، دعا کرو اگر مومن ہے خدا ہے اس کو جنت پہنچا دے، اس کو نہ کہو کہ جہنم چلا گیا، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ خدا عادل حقیقی ہے۔ اور آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتاؤں، جو آپ سے سوال ہوگا، جو قبلہ سے سوال ہوگا، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
فرق ہوگا، اس لیے کہ کیپیسٹی ہر ایک کی الگ الگ ہے. جو مولانا سوال ہوگا مجھ سے سوال ہوگا الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الگ. اب جو مجھ سے سوال ہوگا یہ مجتہد سے سوال ہوگا الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجتہد سے مرجع سے سوال ہوگا الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آیت اللہ برجردی اپنے درس خاری سے پہلے 2-4 منٹ اخلاق بولتے تھے. میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے ہیں، لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، ایک دروازے میں ہجوم ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا یہ حسین کا دروازہ ہے. میں بھی لگ گیا لائن میں بھی حسینی ہوں. کون؟ آیت اللہ بروجرد. جیسے جیسے میں دروازے کے قریب ہو رہا تھا، دروازے کے پاس 2 فرشتے غور سے دیکھ رہے تھے، کون کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے. جی 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 دیکھ رہے تھے. جیسے مجھ تک پہنچے، رکو تم ادھر کدھر؟ کہا میں حسینی ہوں. امام حسین کا نہ، تم فتویٰ دینے والے امام صادق کے دروازے پہ جاؤ. یہاں حسینی دروازے پہ تمہارا جگہ یہاں نہیں ہے. وہاں گئے تھے، تم نے یہ فتویٰ کہاں سے دیا، تم نے یہ کہاں سے کہا؟ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے ممبر پہ جو آئے حق کے چلے جائیں اور روز قیامت آپ کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ کتنی بدبختی ہے کہ ایک جاہل انسان بیٹھ کر کے جنت بانٹ رہا ہے، جہنم بانٹ رہا ہے بغیر کوئی حقائق کے. کب بیدار ہوں گے ہم لوگ؟ نہیں معلوم ہے کب ہم لوگوں کو اٹھنا ہے. یہ خود ایک ظلم ہے. اس ظلم سے بیداری کا واحد طریقہ ہے کہ آپ لوگ قیام کریں. صلوات پڑھیے محمد. کربلا کو بندگی مل گئی، صبر سے امت کو زندگی مل گئی. ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر ساری اسلام کو زندگی مل گئی. نعرے حیدری. اللہ سلامت رکھے. بس وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں. آسان مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کئی اشروں کی ضرورت ہے عدالت کو سمجھنے کے لیے. مگر میں نے صرف گائیڈ لائنز بتائے ہیں، آپ لوگ اس پہ کام کریں. میں بھی ساتھ رہوں گا آپ کے. اگر کوئی سوالات ہیں تو میں عموماً آن لائن آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے جتنا پڑھا ہے میں آپ کو بڑے ہی اتھارٹی سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے، اور اللہ سے گزارش کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں خدایا انشاءاللہ ان خدمات کو اللہ قبول فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وعلی امام حسین علیہ السلام اور کربلا یہ بھی جو ہے ظلم کے حوالے ہو چکی ہے، اور آج بھی امام حسین مظلوم ہے. آج بھی امام حسین مظلوم ہے، اس لیے کہ امام حسین کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. مقصد امام حسین کہاں سے ہے؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم دیکھتے نہیں حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ غور کیجیے، کہاں ہے حق پہ عمل؟ ذرا جب کوئی حق پہ عمل کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس کو پینلائز کر دیا جاتا ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو کارنر کیا جاتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ نہیں عن المنکر نہیں ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ زائرین ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. خدا کرے انشاءاللہ ہمیں بھی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. زیارت زریز کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں ہے. زیارت امام سے ملاقات کا نام. امام سے ملاقات کے لیے، امامت سے ملاقات کے لیے مجھ میں اتنی صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ امام سے ملاقات کر سکیں. جائیے زیارت کو ضرور جائیے. آج دیکھیے 20 ملین پہنچ جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں، عموماً کہا کرتا ہوں، شاید میں نے اشارہ بھی کیا، مکے جائیے، اور مکے کو کربلا سے کبھی تقابل مت کیجیے. واجب کو کبھی مستحبات سے تقابل مت کیجیے. حج واجب ہے. واجب کے معنی کیا ہے؟ کمپلسری، انجام دینا ضروری. اور واجب کو انجام نہ دینا گناہ ہے. تو جو 70 حج کا ثواب جو بتایا جاتا ہے، مستحب حج کی بات ہو رہی ہے، واجب حج کی بات نہیں ہو رہی. ذرا سا اس کو مخلوط نہ کریں جوش و ولولے میں.
دین اسلام جو ہے حقائق واضح ہیں، اس میں کوئی ہینکی پینکی اسلام میں موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ مگر ایک بات تو یہ کہوں گا کہ مکے جائیے، جیسے جیسے حج آتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے قیمتوں کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ جی آج کل تو معلوم ہے اس سال حج کس نے کیا ہے، کیا ہے معلوم ہے کتنے لاکھ بھائی؟ 10 لاکھ 12 لاکھ، ہمارے داماد گئے تھے 22 لاکھ 25,000 ڈالرز، سوائے لوٹ کے مزار کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے حج آتا ہے بوتل جو ہے پانی کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ کربلا جائیے، جیسے جیسے 40 آتا ہے ہر چیز مفت ہوتی جاتی ہے۔ یہ در اہل بیت ہے جہاں پر حسین یہ کہہ رہے ہیں میں پیاسا گیا ہوں تو پیاسا نہ جانا، میں بھوکا گیا ہوں تو میری زیارت کو آیا ہے تو بھوکا نہ جانا۔ یہاں جب آیا ہے تو ہر طرح سے تیری دیکھ بھال ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ جب کبھی زائر نکلتا ہے اور کربلا کے اندر داخل ہوتا ہے، امام حسین کہتے ہیں عباس جاؤ استقبال کرو اس زائر کا، استقبال کرو، خدا یا پروردگار معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرما انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زیارت وارثہ، زیارت مبسوط، معصوم کی دی ہوئی نسخہ یہ جو ہے معصورہ زیارت ہے، ہر ایک زیارت معصورہ نہیں ہوتی۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یہ جو خواجہ اجمیری نے دین است حسین کہا ہے کوئی جیب سے نہیں کہا، اس زیارت کا ٹکڑا ہے۔ حسین کی مدد کرنے والے کون؟ حسین کے نہیں ہیں، انصار دین اللہ، یہ دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کونوا انصاری اللہ، میری نصرت کرو گویا تم اللہ کی مدد کرو گے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ انصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہے جس طرح سے حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصرین، اللہ کہہ رہا ہے حل من ناصرین۔ کیا ہے حل من ناصرین؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو میری مدد کرو میں مدد کروں گا۔ تو امام حسین کی مدد کرنے والے کس کی مدد کر رہے ہیں؟ دین کی مدد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول اللہ کی مدد کرنے والوں۔ کیا کربلا میں رسول اللہ تھے؟ نہ، جب دین آ گیا تو دین میں رسالت بھی آ گئی۔ اب دین حسین کی مدد نہیں ہے، رسول اللہ کی مدد ہے۔ ہم مکتب اہل بیت شیعہ ہیں، ہم لوگ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، گرتا بھی ہے تو بچے کو کہتے ہیں یا علی مدد کہو، میرا مولا مشکل کشا ہے۔ جملہ کہوں رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ کون ہے کربلا والے جو علی کی مشکل کشائی کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، اے علی کی مشکل کشائی کرنے والوں ہمارا سلام ہو تم پر۔ اور ذرا جگر تھامیے، کس کی مجال ہے پاک بی بی کی چکی کو ہاتھ میں لے کر شہزادی کی مدد کرے؟ یہ کیسے کربلا والے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، یعنی حسین کی مدد نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی مدد ہے۔ السلام علیکم یا انصار ابی محمد، امام حسن کی مدد کرنے والے۔ السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، حسین کی مدد کرنے والے۔ کتنا خوبصورت مقام ہے، اسی لیے بھیک مانگتے یا لیتنا کننا معکم، یا اگر سنگل پڑھ رہے یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا۔ یہ بڑی عظیم قربانی کے ساتھ ہو کر کے کامیابی حاصل کرتا۔ جائیے زیارتوں کو، مگر ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، ہو سکے تو کربلا میں بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے شہیدوں کو دیا ہے، اور ہر شہر میں ایسے میں۔ ابھی آج ہی میں نے دیکھا کہ ایک مومن جو ہے ایران سے ڈرائیو کر کے جا رہا تھا، بصرے میں جب داخل ہوا تو یہ گھر میں دکھا کہ یہ وہ باپ ہے جس نے 4 بچوں کو شہید دیکھا ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا، بہت ہی خوبصورت کلپ، میں دیر تک روتا رہا۔ اندر داخل ہوا، کچھ مومنین بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہے؟ اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ ان 4 کو ذبح کر دیا گیا اسی سلسلے میں جب عراق کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ باپ سے جا کے ملے
تو انہوں نے کہا کہ میں نے پورا ہدیہ کر دیا حسین کو، میں روتا نہیں ہوں، اگر روتا ہوں تو یا حسین کر کے روتا ہوں۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، راستے میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا تو تم کیا کر لیتے؟ تو میرے بچے اگر حسین کی خدمت میں گئے ہیں تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ یہ افکار اگر جب ہو جائیں تو وہ قوم کو کوئی مار نہیں سکتا۔ سلام ہو اس بیبیوں پر، ان بیبیوں پر جو خاک پر بیٹھے ہوئے بھی کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں یزید بتا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں ایک ہمیشہ مسئلہ اس بیان کرتا ہوں اور بہت اچھی طرح سے رونے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ دیکھیے جب کبھی بچوں پہ ظلم ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں بتاؤ بھی تم کیا کرنا ہے ہمیں، تاکہ تم ہمیں تماچے نہ مارو، ہمیں ہمارے پیچھے نہ رہو۔ آج تک تاریخ میں کہیں نہیں ملتا سکینہ کے تماچے لگنے کے بعد سکینہ نے یہ کہا ہو کہ بس کرو، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو معلومات جو حسین کی نا ہے وہ سکینہ کی بھی وہی نا ہے۔ میرے بابا نے بھی نہ کہا تھا، میں بھی نہ کہہ رہی ہوں۔ وہ سکینہ جو تماچے کھاتے کھاتے آج زندان شام میں ہے، روایتوں میں ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ زندان میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یزید نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ کہ 4 سالہ بچی باپ کو یاد کر رہی ہے، پھوپھی اماں ابھی ابھی میں نے بابا کو دیکھا تھا، ابھی ابھی بابا نے مجھے گود میں لیا تھا، ابھی ابھی بابا آئے تھے۔ سب رونے کی آواز، یتیم کی باتوں پر سب ایک مرتبہ بچوں کے ہر ایک رو رہا ہے۔ یزید نے کہا آخر کیا ہو گیا؟ کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جو باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اللہ رے تسلی کا طریقہ، لوگوں نے کہا، یزید نے کہا باپ کے سر کو بھیج دو تاکہ اس کو سکون ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم اگر یتیم کے سامنے تصویر بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہٹا دو بھائی، کہیں بھائی باپ کو تکلیف، بچی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ سر کو بھیجا جا رہا ہے جہاں پر سکون و تسلی دی جائے۔ تاریخ کہتی کہ سر حسین آیا قید خانے میں، بچی نے گال پر گال رکھے۔ بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ بابا آپ چلے گئے، روتے روتے بچی خاموش ہو گئی۔ زینب نے ہاتھ لگایا تو لیٹ گئی، پریشان ہو گئی زینب کیا ہو گیا سکینہ کو؟ دیکھو سجاد سکینہ بولتی نہیں ہے، سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے سکینہ کے نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں باپ کو یاد کرنے والی وہ چلے گئی۔ پھوپھی اماں ہم نے اس گھرانے میں عجیب سلیقہ دیکھا، دادا نے خود دادی کی قبر کھودی تھی، یہاں پر پوتا وہی علی ابن الحسین قید خانے میں قبر کھود رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب بچے کو رکھنے لگے سید سجاد آواز آئی بیٹا حسین، بیٹا علی مجھے امانت واپس کر دو۔ سید سجاد نے کہا ہوگا بابا جب یہ امانت میں نے لیا تھا صحیح وہ سالم تھی، اب اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہے کہ دینے کی؟ اب لوگ بیٹھے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، ہم جائیں؟ اچھا ماشاء اللہ، میں 5-10 منٹ ہوں پلیز۔ اپنے مرحومین کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہترین ماشاء اللہ، اپنے مرحومین کے لیے، جی سوال کو ریپیٹ کروں، اپنے مرحومین کے لیے بہترین تحفہ والدین کے لیے یا کسی مرحوم کے لیے کیا دے سکتے؟ اولین تحفہ جو ہے ان کے واجبات باقی ہیں تو ادا کریں۔ اگر ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کے واجبات چھوٹ گئے ہیں تو اس کو واجب کو ادا کریں، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اس کے بعد واجب ادا ہو چکے ہیں، بہترین تحفہ یہ ہے کہ کسی غریب بچے کو اسپانسر کرائیں، اس مرحوم کے نام پہ تعلیم دلائیں۔
ہر سال اس کو باقاعدہ اتنا کہ اس کو کوئی ڈاکٹر بنا دیجیے، انجینئر بنا دیجیے، اس کی زندگی بن جائے گی تو پھر مرحوم کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہو۔ جی ہاں، سوالات اگر عدالت سے متعلق، عدل الہی سے متعلق ہو تو بہتر ہے، اگر موضوعات سے متعلق کوئی سوچ کے نہیں آئے تھے ایک دم۔ بہنیں بھی بیٹیاں بھی اگر اندر سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، میں ہوں پہنچ۔ ڈیسٹنی فکس ہے کیا؟ اللہ فکس کر کے رکھا ہے ڈیسٹنی؟ جی ہاں، بہت ہی اچھا، اسی لیے میں نے وہ قصہ منقل کیا تھا۔ اللہ نے ڈیسٹنی فکس کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جی ہاں فکس کیا۔ آپ کو مثلاً آپ کی مجھے میرے جو ہے ایکس اماؤنٹ کی حیات ہے، 80 ایئرس کی حیات ہے، فکس کیا ہے۔ آیا میں اس کو کم کر سکتا ہوں یا بڑھا سکتا ہوں یا نہیں، یہ بحث ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی حیات 30 سال باقی ہے اور وہ قطع رحم کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے کہتا ہے کٹ آف، مجھے نہیں چاہیے، میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کی 30 سال حیات گھٹ کے 3 سال کی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی حیات 3 سال باقی ہے، 3 سال بعد مرنے والا ہے، لیکن وہ صلہ رحم کو بڑھا دیتا ہے، اللہ 3 سال کو 30 سال کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ڈیسٹینیشن معین ہے، لیکن اللہ اپنے ارادے کو چینج کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدا۔ بدا کے معنی ہے، یہ عقائد شیعہ میں سے مخصوص ہے، اللہ اتنا پاور رکھتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو انسان کے اعمال کے اعتبار سے بدل دے۔ تو ڈیسٹینیشن معین ہے، لیکن آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے، اس کو کم کریں یا زیادہ کریں۔ اسی طرح سے کیا اللہ نے میری غربت کو مقرر کر دیا؟ نہ، ایسا نہیں مقرر کیا۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، کچھ بھی کام نہیں کریں گے، کوئی سے بھروسے پہ رہیں گے تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ محنت کریں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ ترقی کریں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کتنے بھی دولت مندوں کی تعریف اٹھا کر کے دیکھیے، وہ لوگ غربت سے ہی آگے بڑھے ہیں، اس سے ہی کامیابی حاصل کریں۔ جی ہاں، اچھا سوال تھا ڈیسٹینیشن۔ اس میں اور ایک ایڈ کر کے بولوں، جی جی ایکشن جو ہے اس میں ایکشن کام آئے گا کہ دعا کام آئے گی؟ جی ہاں، میں نے یہاں پر اسی مرکز میں دعا اور رزق کے عنوان سے 10 مجلسیں، تقریباً 9 مجلسیں پڑھی ہیں شاید اسی جگہ۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اگر اللہ نے میرا مقرر کر دیا تو دعا کیا ہے؟ کیا دعا سے میری تقدیر بدل جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ دنیا ہے کاز اور ایفیکٹ کی، جس کو کہتے ہیں wherever there is a cause there has to have effect۔ اس کو جہاں پر علت ہو معلول کا ہونا ضروری ہے، جب معلول ہو علت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرا کاز معین ہے، میں کام کر رہا ہوں، اس کا ریٹرن ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ریٹرن نہیں ہو رہا ہے تو اللہ جو ہے ہمارا کچھ بھلائی چاہتا ہے، ہم جلدی چاہتے ہیں۔ بہترین مثال میں دوں گا، مثلا 3 سال کا بچہ جو ہے ماں سے کہہ رہا کہ چاقو دیجیے، رو رہا ہے اور پیر پٹک رہا ہے، ماں کہہ رہی کہ میں مر جاؤں گی، تمہارے ہاتھ میں دینے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ تم جو ہے اس تیز چاقو سے کیا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے۔ بعض وقت ہمارے لیے بھی نقصان دہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ مانتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، انسان شر کو مانگتا ہے، سمجھتا ہے خیر ہے اس کے لیے، نہ وہ خیر نہیں ہے، وہ ابھی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزیں۔ اب میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں بعض چیزیں مجھے اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ملی، اس وقت اگر مل جاتی تو شاید میں کچھ اور گڑبڑ کر دیتا، بہتر ہے۔ تو انسان جلدی ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور دا سیم ٹائم ڈیسٹینیشن میرا جو معین ہے، میرا جو رزق معین ہے، اس رزق کو میں بڑھا سکتا ہوں، اس کو کم کر سکتا ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ بیوی بچوں سے تمہارے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا رزق بڑھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جاب چل رہا ہے، میری بزنس چل رہا ہے، نہ، یہ کوئی چاروں طرف کی دعائیں ہیں جو تمہیں بڑھا رہی ہیں۔ اس دعا کو سمجھو، اس کازز کو سمجھو، اور خدا نہ خواستہ انسان ایسی 5ویں امام کا ارشاد علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی بسر نہ کرو اندر ہی اندر گھر والے تمہارے کوسنیاں دیں، خدا نہ خواستہ۔ اگر کوئی آدمی جابرانہ رویہ اختیار کرے گھر میں، اس کے اثرات جو ہیں پورے گھر میں مرتب ہوں گے، اس میں حیات پہ بھی اثر ہوگا اور رزق پہ بھی اثر ہوگا۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، دعا کو وسیلہ بنائیں، اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کی رضا کی طرف
آپ کے قدم آگے بڑھتے رہیں. اگر مل جائے تو بہت اچھا، نہیں ملا کم از کم اللہ راضی آپ سے رہے. صلوات پڑھیے محمد اللہ. سوال پوچھا گیا ہے، آپ نے قسمت کے بارے میں پہلے بتایا تھا، لیکن پھر بھی پوچھا ہے قسمت ہے یا ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ ہے سب چیز؟ جی ہاں، آیا قسمت ہے یا اعمال پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ جیسے کہ ابھی تو ڈیسٹینیشن معین ہے یا ہمارے اعمال ہیں. چنانچہ میں نے جو 2-3 واقعات پیش کیے اسی کے پیش نظر پیش کیا. قرآن مجید اللہ نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے، فرض کیجیے ایکس اماؤنٹ، آیا میں اس کو بڑھا سکتا ہوں؟ جی ہاں بڑھا سکتا ہوں. کیسے؟ میرے کردار سے. خود اللہ نے بتایا ہے، قانون بتایا ہے. تم اگر اخلاق اچھے کر لو، تمہارے کردار اچھا کر لو، تو محنت کرو، تمہاری عقل کو استعمال کرو، 10 گنا میں بڑھا دوں گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بعض وقت 1 دانہ ڈالتے ہیں تو 70 دانے نکلتے ہیں، بعض وقت 700 دانے نکلتے ہیں. تو اللہ جو ہے رزق دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، مگر کس کو دیتا ہے؟ جو پیرامیٹرز کو معین کر لے. قسمت ہے، مگر اس قسمت کو ہم آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، اس قسمت کو بھی الٹ سکتے ہیں، یعنی اپنی ہاتھوں کی قسمت کو بھی برباد کر سکتے. چنانچہ بہت سے لوگ اچھا خاصا خاندان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی اولاد برباد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پورے پیرامیٹرز کو جو ہے استعمال نہیں کیا. جی آپ کا سوال. علیکم السلام. جی بہت ہی خوبصورت، وہی جو اشارہ بھی کر رہا تھا. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان ہے، ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. ان دونوں کا ججمنٹ کیا اللہ ایک طرح سے کرے گا؟ نہیں، اللہ جو ہے عادل حقیقی ہے، اللہ جانتا ہے استضاف. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھے نوٹس میں مل گئے تو بہت اچھا. ہاں چلیے، بہت ہی سامنے ہی اچھا ہے. کافی میں حمزہ بن الطیار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں ہے، امام سے سوال کیا گیا کہ آیا غیر مسلم اور مسلم روز قیامت ان کا کیا حساب کتاب ہوگا اور کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ تو مولا نے 6 گروپ بتائے. روز قیامت کتنے گروپ ہوں گے؟ 6 گروپ. نمبر 1 مومنین کا، جو خالص مومنین ہے، اور آن دی کانٹری جو خالص نان بلیورس ہیں. نان بلیورس وہ نہیں ہیں جو پیدا ہو گئے، جو جہود ہیں. جہود کے معنی دین کو سمجھے، جانے کہ یہ سچا ہے، اس کے باوجود بھی رہے، اس کو کہتے ہیں کافر، نان بلیورس. اس کے بعد تیسری جو قسم ہے مستضعفین ہے. مستضعفین وہ ہے جن تک دین پہنچا ہی نہیں. ابھی جو میں بتایا تھا جنگل میں بچہ پیدا ہوا، اس تک دین پہنچا ہی نہیں ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اور تیسرا گروپ ہو گیا. چوتھا گروپ مرجون الامر اللہ، مرجون لامر اللہ، یعنی مرجون یعنی امیدوار ہیں اللہ کے حکم کے، اس لیے کہ ان کے پاس دین نہیں پہنچا تھا، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، جنگل میں پیدا ہوئے، جنگل میں مر گئے، اور امیدوار ہیں ذات پروردگار کی رحمتوں کی. اور یہ ہو گیا چوتھا گروپ. پانچواں گروپ اپنے گناہوں کے معترف. بعض لوگ جہاں گناہ کیے، ہم لوگ گنہ گار ہیں، تو اسی لیے ہمارے پاس جو ہے وسیلہ اور شفاعت روز قیامت حدیث میں ہے کہ ہماری شفاعت جو ہے گناہان کبیرہ کو ہوگی. شفاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ جو ہے سب کو بخش دے گا. اگر میں نے کسی کا لوٹا ہے تو جب تک کہ اس انسان کا حق نہیں ملے گا وہ ملنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل صالح اور غیر صالح، اچھے اور برے عمل کو مخلوط کر دیا ہے. یہ پانچواں گروپ ہے. اور چھٹا گروپ ہے اہل اعراف. اعراف یعنی بلند مقامات کے، وہ مخصوص گروپ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے. یہ 6 گروپ ہیں. ان میں سے یہ جو آپ کا سوال ہے، اکثر غیر مسلم جو ہیں یا مستضعف ہیں وہ مرجون لامر اللہ، یا یہ کہ سپریس ہے، ان تک دین پہنچا ہی نہیں ہے. اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں کوئی حق ہی نہیں دیا گیا ہم کہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، اللہ جانتا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ، جو لوگ جن تک دین پہنچا ہی نہیں، جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں، جنگل میں پھنسے رہے، ان کو معلوم ہی نہیں رہا، تو ان سے میں سمجھتا ہوں روز قیامت سب سے زیادہ پکڑے جانے والے ہیں مسلمان. کیوں؟ محلے میں تم تھے، بازو تم تھے، تم نے پیام دین کا پہنچایا نہیں ہے ہم کو. تم نے پہنچایا ہوتا، اس لیے کہ سرکار کے زمانے میں جو سسٹم تھا
جیسے ہی 10 آیتیں پڑھاتے تھے کہتے تھے جاؤ دوسرا پہنچا دو دوسرے. ہمارے پاس وہ میکانزم ہی ختم ہو گیا, ہم لوگ کنفائن ہو گئے. خصوصاً شیعہ تبلیغی نہیں کرتا, اس کے سمجھتا اپنا گھر ہے, بھر جائے گا تو کوئی جگہ میرے لیے نہیں رہے گی. تو جنت کوئی اپنے گھر کی نام سمجھو, وہ تو بڑی دنیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ایک سوال آیا ہے تربیت کے حوالے سے, بچوں میں عدالت کیسے کریں, اور دنیا میں جب ہم اگر عدالت سے پیش آئیں گے تو رشتہ داری کے حوالے سے مطلب برا مان جائیں گے, ایسا کچھ ہے تو کیسے وہاں پیش آنا چاہیے؟ جی ہاں, بہت ہی اچھا. پہلے تو بچوں کے ساتھ کیسے عدالت سے پیش آئے, بہت ہی خوبصورت ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چھوٹے بچے ہیں, ایک 4 سال کا ایک 5 سال کا. میں نے ایک بچے کو بوسا دیا, ایک کو چھوڑ دیا. حدیث میں ہے کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا, اس لیے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے گی. وہ ایک بچے کو جس طرح مولانا نے پھر مثال دی حضرت یعقوب حضرت یوسف کی, تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچوں میں آپس میں جب کبھی بات ہو تو ہمارے پاس ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. ہم لوگ, میں تو کہتا ہوں کہ شادی کرنا واجب نہیں ہے, مگر حرام کا شک ہے تو کرنا چاہیے جلدی, اسی لیے تاکید ہے جلد سے جلد شادی کرو. بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے, آپ روک سکتے ہیں 5 سال 10 سال, لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد تربیت واجب ہے. تربیت کی اتنی اہمیت ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں, ہماری بات کرنے میں, ہمارے نگاہوں میں, ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ سلیقہ جو ہے عادلانہ رہے, تو بچے میں پرورش جو ہے عدالت کی ہوگی. ہم لوگ ون سائیڈڈ عموماً ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے رشتہ داروں میں, مولانا میں بہت زیادہ چاہتا ہوں میری رشتہ داروں کو, میرے سر ڈسٹنس رشتہ دار ہیں, مگر میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے قریب لاؤں, مگر وہ لوگ ہمیشہ مجھے انکار کرتے. اسلام مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام کا قول ہے, مولا کہتے ہیں سلام خیر خیریت تو پوچھ سکتے ہو, کٹ آف نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی چونکہ انہوں نے یہ کیا ہے اس لیے مجھے بات ہی نہیں کرنا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ عدالت سے پیش آئیں انشاءاللہ. سر جی, ہارٹ جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے. جی یا سوال ہے کہ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا ون آف دا منافع معرفت یعنی سورس آف انفارمیشن انسان کے حواس خمسہ ہیں. تو ویئر از دا پلیس آف ہارٹ, آیا یہ ہارٹ مس لیڈ کر سکتا ہے؟ ہم لوگ جس کو ہارٹ کہہ رہے ہیں یہ ہارٹ نہیں ہے, یہ ہمارا برین ہے. ڈیسٹینیشن کے جو ہمارا ڈسٹنگ بٹوین اچھا اور برا, یہ جو برین کو عموماً ہم لوگ اس کو ہارٹ کہتے ہیں. میرا دل یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو, میرے دل میں کہہ رہے, چنانچہ دل کو ایگزیکٹلی کہتے ہیں جو دل کی بات ہے. یہ حقیقت میں دل نہیں ہے, یہ جو ہے آپ کا دماغ ہے جو آپ یہ ڈیسائیڈ لے کر رہے ہیں اس سے مجھے محبت کرنا ہے, اس سے نفرت کرنا ہے. تو ہارٹ از ناٹ سم تھنگ کہ ہم لوگ حواس کو الگ ہے. وہ ہارٹ کو قرآن نے ایز اے عقل استعمال کیا ہے. 3-4 چیزیں سنانیمس ہیں اسلام میں, روح, نفس, فؤاد اور یہ ہارٹ قلب, یہ سنانیمس ہیں. تو اس کے معنی کہ ہارٹ کا مقام مچ مور ہائر ہے جیسے روح کا جو مقام ہے جیسے قرآن میں. سر جی ماں اگر قضا رحم کرنے کے لیے کہے تو کیا ان کو ماننا چاہیے؟ یہی ہے, بعض وقت جو ہے انسان پچھتا ہے. خصوصاً ایک نوجوان ہے جس کی شادی ہو چکی ہے, سوال ہے اگر ماں یہ کہے گے کہ تم جو ہے تمہارے ساس سے, تمہارے سالے سے, تمہارے سسرال سے کٹ آف کر لو تو مت کرو. تو ہم لوگوں کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ مرد جو ہے پولیٹیشین ہونا چاہیے, بہترین پولیٹیشین, اور گھر میں کمرے میں جانے کے بعد ایشورنس دلانا چاہیے بیوی کو, آئی لو یو سو مچ, تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا, تم جو ہے میرا لباس ہو, میری روح ہو, میری جان ہو. ماں کو یہ یقین دلانا چاہیے اماں میں سب کچھ مل سکتی ہے مگر ماں کبھی ملنے والی نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہیں یہ دونوں ٹکراؤ, کسی نے کہا مولانا اگر کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بھی ہے اور بیوی ہے اور ڈوب رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی ڈوبنے کا موقع ہے, ڈوب جانا چاہیے. جی, تو یہ اس طرح کے ہیپوتھیسس میں جانا نہیں چاہیے. آپ کو بہت اسمارٹ پلے کرنا ہے ایسے موقع پر,
ٹھیک ہے ماں ناراض ہے ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں ہو سکتا ہے بیوی سے یہ کہیں کہ تم ماں سے نہ ملو، تمہارے دادا سے نہ ملو، چاچا سے نہ ملو، بھائی سے نہ ملو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس ہیومن نیچر ہے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کو، اس کو بہت ہی ٹیکٹفلی جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ جی ہاں جی فرمائیے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو ہم ثواب کے کام کرتے ہیں وہ ہم برزخ کے لیے کرتے ہیں، تو جنت میں اور قیامت میں کیا کام آئے گی؟ کیا؟ جی ہاں، جنت اور قیامت حساب و کتاب کے بعد، برزخ مرنے، ابھی تو تم آپ جوان ہیں انشاءاللہ برزخ کی بات کرو ہیں، دنیا بھی ایک برزخ، بہرحال اچھی چیز ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد برزخ موت سے لے کر قیامت تک کے پیریڈ کو کہتے ہیں۔ جیسے کبھی خدا نخواستہ کسی پولیس نے کسی کرائم میں کسی انسان کو پکڑا تو کہاں رکھتے ہیں اس کو؟ ریمائنڈ میں رکھتے ہیں، ریمائنڈ میں رکھ کے پھر کیس چلتا ہے، جب کیس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا چاہیے۔ تو قیامت جو ہے کیس کے بعد کا مسئلہ ہے، یہ جو ریمائنڈ ہے یہ برزخ، مرنے سے لے کر کے روز قیامت کو اس کو کہتے ہیں برزخ، وہ ٹائم انشاءاللہ۔ جی کاز اور ایفیکٹ، ون آف دا مجلس میں آپ نے بتایا کہ کچھ غلط کیے 50 سال بعد بھی اس کا ایفیکٹ ہوئے گا، ٹھیک ہے، نو دیٹ ایفیکٹ ٹھیک ہے، لیکن کین وی اپارٹ فرام معافی اور اپنا وٹ ایور اس کو چھوڑ کے اینی تھنگ ایلس ٹو ریڈیوس دیٹ ایفیکٹ؟ یس، دیر آر ٹو مثلا میں نے خدا نخواستہ کسی ایک مومن بھائی کسی کے انسان کو نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ایک افیکٹ ہے مجھ پر، تو اس کا تدارک کیا ہے؟ اس سے معافی چاہوں، اس سے ملاقات کروں، اس سے کہوں گا آئی ایم سوری، تو اس سے تدارک آپ ختم کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو روزے دوشنبہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، پیر کے دن کی دعا ہے، اس کو کہتے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں رد مظالم۔ رد مظالم کیا ہے کہ بعض ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں جس کو ہم لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ وہ چھوٹے گناہ جو ہیں ذرا پاک ہو جائیں۔ کیسے کرنا ہے؟ اس دعا میں امام نے فرمایا ہے، پروردگار میں نے ممکن ہے کہ غیبت کی ہو، میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں، اور ممکن ہے کہ مجھے وہ انسان نہ ملے، ممکن ہے ملے بھی تو اس شرمندگی کا باعث ہو، پروردگار مجھے نہ صرف مجھے بخش دے، پہلے اس کو بخش دے اور پھر مجھے بھی بخش دے۔ ایسی دعائیں موجود ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاز کو ختم کرنے کے راستے موجود ہیں، اگر ان راہوں کو اختیار کرے انسان پاک ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بڑی خوشی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں میں قدورتوں کو نکال دے، محبتوں کو آباد کر دے، پروردگارہ صلہ رحم میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہمیں قطع رحم سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے، ہماری اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو بے خطا قیدی ہیں، قید خانوں میں ہیں، UAE میں اور حجاز میں، بحرین میں، سیریا میں، پروردگارہ اسیری سید سجاد کا واسطہ انہیں آزاد فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام میں جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔